بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتعاطی عند البعض، اور تعاطی بعض کے ہاں الاعطاء من الجانبین، اعطاء ہوتا ہے جانبین سے، ویکفی عند البعض، اور کافی ہے بعض کے نزدیک، من احد الجانبین، جانبین میں سے ایک کی طرف سے، کما اذا ساوم احد المبیع، جیسا کہ بھاؤ لگایا ایک نے مبیع کا، ولم یکن معہ وعاء، اور نہ تھا اس کے پاس کوئی برتن، یجعل المبیع فیہ، کہ جس میں مبیع کو رکھے، فقال، پس اس نے کیل کیا، ففارقہ، پس وہ اس سے جدا ہو گیا، فجاء بالوعاء، پس وہ لے آیا برتن، وآت الثمن، اور ثمن دے دیا، فہو جائز، تو یہ جائز ہے۔ ولو قال، اور اگر کہا، کیف تبیع الحنطۃ، تم گندم کیسے بیچتے ہو، فقال، تو اس نے کہا، قفیزا بدرہم، ایک قفیز ایک درہم کے بدلہ میں، وقال کلنی خمسۃ اقفزۃ، مجھے کیل کر کے دے دو 5 قفیز، فقال، پس اس نے کیل کیا، فذهب بها، پس وہ ان کو لے گیا، فہذا بیع، تو یہ بیع ہوگی، وعلیہ 5 دراہم، اور اس پر 5 دراہم لازم ہوں گے۔ تعاطی کے ساتھ بیع کب منعقد ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں تعاطی کے ساتھ بیع تب منعقد ہوگی جب اعطاء من الجانبین ہو، یعنی بائع اور مشتری دونوں ایک ہی مجلس میں مبیع اور ثمن ایک دوسرے کے حوالے کر دیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ تعاطی کے انعقاد کے لیے صرف جانب واحد سے بھی اعطاء کافی ہے، یعنی متعاقدین میں سے کوئی ایک آدمی اگر ایک عوض سپرد کر دے تو بیع منعقد ہو جائے گی۔ تعاطی کے ساتھ بیع کب منعقد ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اعطاء من الجانبین ضروری ہے، یعنی بائع اور مشتری دونوں ایک دوسرے کے چیزیں حوالے کر دیں، اور بعض کہتے ہیں اعطاء من احد الجانبین کافی ہے، بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک بھی ادائیگی کر دے تو تعاطی منعقد ہو جائے گی۔ کما اذا ساوم، اعطاء من الجانبین کی مثال ہے کہ مشتری نے بھاؤ طے کر لیا لیکن اس کے پاس برتن نہیں تھا کہ مبیع کو اس میں ڈال سکے، تو بائع نے کیل کر لیا، مشتری اس سے جدا ہو گیا اور برتن لے آیا اور ثمن کی ادائیگی کر دی، تو اب یہ جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر بائع اور مشتری دونوں نے ثمن ایک دوسرے کے حوالے کر دیے تو اب یہ جائز ہے۔ تعاطی من الجانبین ہو، اس کی مثال جیسا کہ مشتری نے مبیع کا بھاؤ طے کر لیا لیکن اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا کہ مبیع کو اس کے اندر ڈال سکے، بائع نے کیل کر لیا اور اس کے بعد پھر یہ مشتری جدا ہو گیا اور برتن لے کے آ گیا اور ثمن کی ادائیگی کر دی، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو یہاں پر اعطاء من الجانبین ہے کہ بائع نے مبیع اس کے حوالے کر دی اور مشتری نے ثمن حوالے کر دیے۔ ولو قال، اعطاء من احد الجانبین کی مثال ہے کہ مشتری نے بائع سے پوچھا گندم کیسے بیچتے ہو، اس نے کہا 1 قفیز 1 درہم کے بدلہ میں، مشتری نے کہا مجھے 5 قفیز کیل کر کے دے دو، بائع نے کیل کر لیے، اب یہ 5 قفیز لے گیا اور ابھی تک ثمن کی ادائیگی نہیں کی، تو یہ بیع ہے اور مشتری پر ثمن کی ادائیگی لازم ہو گئی۔ تو یہاں پر اعطاء من جانب واحد ہے کہ بائع نے تو مبیع سپرد کر دی لیکن مشتری نے ثمن ادا نہیں کیے۔ اعطاء من احد الجانبین کی مثال، مشتری نے پوچھا گندم کیسے بیچتے ہو، بائع نے کہا 1 قفیز 1 درہم کے بدلہ میں، تو مشتری نے کہا مجھے 5 قفیز کیل کر کے دے دو، بائع نے کیل کر لیے، مشتری وہ گندم لے گیا، تو یہ بیع ہو گئی اور مشتری کے ذمے 5 درہم لازم ہوں گے۔ تو یہاں پر اعطاء صرف بائع کی جانب سے ہے کہ اس نے مبیع حوالے کر دی، اور مشتری کی جانب سے نہیں ہوا ابھی تک کہ اس کے ذمے ہیں 5 درہم بعد میں ادا کرے۔ وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ، اور جب ایجاب کر لے کوئی ایک، قبل الآخر فی المجلس، تو دوسرا قبول کرے مجلس میں، کل المبیع، پوری مبیع کو، بکل الثمن، پورے ثمن کے ساتھ، او ترکا، یا چھوڑ دے، الا اذا بین ثمن کل، مگر یہ کہ بیان کر دے ہر ایک کا ثمن، اے اذا قال بعت ھذا بدرہم، یعنی جب کہے کہ میں نے یہ بیچا 1 درہم کے بدلے میں، وذالک بدرہم، اور وہ 1 درہم کے بدلہ میں، فقبل احدہما بدرہم، تو قبول کر لیا ان میں سے ایک کو 1 درہم کے بدلہ میں، یجوز، وما لم یقبل، اور جب تک قبول نہ کرے، بطل الایجاب، ایجاب باطل ہو جائے گا، ان رجع الموجب، اگر رجوع کر لے ایجاب کرنے والا، او قام احدہما عن مجلسہ، یا کھڑا ہو جائے ان میں سے ایک اپنی مجلس سے، وَإِذَا وُجِدَ، اور جب دونوں پائے جائیں، لزم البیع، تو بیع لازم ہو جائے گی، اَیْ لا یثبت خیار المجلس، یعنی ثابت نہیں ہوگا خیار مجلس،
خلافاً للشافعی رحمہ اللہ تعالی، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ، بائع اور مشتری میں سے جب کوئی ایک ایجاب کر لے کہ میں یہ بیچتا ہوں، تو دوسرے کو اب دو اختیار ہوں گے، یا تو پوری مبیع کو اسی مجلس میں پورے ثمن کے ساتھ قبول کر لے، اور یا پھر بالکل چھوڑ دے۔ مثلاً بائع نے کہا میں یہ چیز 10 درہم کے بدلہ میں بیچتا ہوں، میں اس چیز کو، یہ دو چیزیں ہیں، مثلاً میں ان کو 10 درہم کے بدلہ میں بیچتا ہوں، تو مشتری کو اب دو اختیار ہیں، یا تو دونوں چیزیں 10 درہم کے بدلہ میں خرید لے یا پھر دونوں کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ کہے میں ایک چیز 5 درہم کے بدلے میں لیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں لیتا، یہ جائز نہیں ہے۔ جب بائع ایجاب کر لے تو دوسرا یعنی مشتری مجلس کے اندر اس کو دو اختیار ہوں گے، یا تو پوری مبیع کو پورے ثمن کے ساتھ قبول کر لے یا پھر بالکل چھوڑ دے۔ مثلاً بائع نے کہا میں یہ دو چیزیں 10 درہم میں بیچتا ہوں، تو مشتری کو دو اختیار ہیں، دو چیزیں 10 درہم کے بدلہ میں لے لے یا بالکل چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے میں ایک چیز 5 درہم کے بدلہ میں لیتا ہوں اور دوسری چیز نہیں لیتا، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ الا اذا بین ثمن کل، اگر بائع یہ کہے میں دو چیزیں بیچتا ہوں 10 درہم کے بدلے میں، اس کی قیمت بھی 5 درہم ہے اور اس کی قیمت بھی 5 درہم ہے، تو پھر اگر مشتری ایک چیز کو لے لیتا ہے 5 درہم کے بدلہ میں تو یہ جائز ہے۔ اگر بائع ہر ایک کا ثمن علیحدہ بیان کرتا ہے، یہاں پر مثلاً کہتا ہے یہ دو چیزیں ہیں 2 درہم کے بدلے میں، ایک چیز ہے 1 درہم کے بدلہ میں اور دوسری چیز بھی 1 درہم کے بدلہ میں ہے، یا ایک کی جگہ وہ 5 درہم ذکر کرتا ہے، تو پھر مشتری اگر ایک چیز کو 1 درہم کے بدلہ میں لے لیتا ہے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ وما لم يقبل، ایجاب کے باطل ہونے کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ ایجاب کے باطل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، موجب رجوع کر لے کہ میں جو چیز تمہیں آفر میں نے کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اب نہیں بیچتا۔ نمبر 2، ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنی مجلس سے کھڑا ہو جائے۔ ایجاب کے باطل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، موجب رجوع کر لے، یعنی دوسرے نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا اور اس نے کہا میں اب نہیں بیچتا۔ اور نمبر 2، قبول کرنے سے پہلے ان میں سے ایک اپنی مجلس سے کھڑا ہو جائے۔ وَإِذَا وُجِدَ، لیکن جب دونوں پائے جائیں ایجاب اور قبول، تو پھر بیع لازم ہو جائے گی، اب کسی ایک کو ختم کرنے کا پھر اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک مجلس برقرار ہے کوئی ایک اس سے رجوع کر لے اور بیع کو ختم کر دے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار مجلس ہوگا ایجاب و قبول کے بعد، جب تک مجلس برقرار ہے ان میں سے کوئی بھی بیع کو ختم کر سکتا ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں، یعنی جب تک مجلس برقرار ہے ان میں سے کوئی ایک اس بیع کو ختم کر سکتا ہے۔ اور ہماری دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقدوں کو پورا کرو۔ تو اگر ایجاب و قبول جب ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ایک ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ ایفاء کے منافی ہے، جو کہ اس آیت کی روح سے ناجائز ہے، لہذا ایجاب و قبول کے بعد کسی ایک کو ختم کرنے کا اب اختیار نہیں ہوگا۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یعنی کہ ایجاب ہو جائے اور دوسرے نے ابھی تک قبول نہ کیا ہو تو پھر اس بیع کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ جب بائع اور مشتری دونوں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو بیع پکی ہو جاتی ہے، کسی ایک کو اس بیع کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی خیار مجلس نہیں ہوگا کہ جب تک مجلس برقرار ہے کوئی بھی اس بیع کو ختم کر سکے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار مجلس حاصل ہوگا، جب تک مجلس برقرار ہے کوئی بھی اس بیع کو ختم کر سکتا ہے۔ ان کی دلیل ہے ایک حدیث البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ تو ثابت ہوا ایجاب و قبول اگر ہو جائے مجلس برقرار ہے تو عقد کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقدوں کو پورا کرو۔ ایجاب و قبول ہو جائے تو عقد ہو جاتا ہے، اب اس آیت کی روح سے اس عقد کو پورا کرنا ضروری ہے، کوئی ایک ختم کرنا چاہے تو یہ اس آیت کی روح سے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اس میں تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یعنی کہ اگر ایجاب ہوا اور ابھی تک قبول نہیں ہوا تو اس بیع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔